السلام علیکم۔ جمال صدیقی DTR شکاگو۔ آج ہم بات کریں گے موجودہ صورتحال پہ۔ امریکہ میں ہر سال طوفان آتے ہیں، بعض شدید ہوتے ہیں، بعض معمولی ہوتے ہیں، اور ہمیشہ سے آتے رہے ہیں اور کافی خطرناک بھی ہوتے ہیں۔ جب بھی سمندر میں کوئی طوفان بننا شروع ہوتا ہے تو اس کی بڑی خوفناک خبریں آ رہی ہوتی ہیں، بہت خطرناک طوفان آ رہا ہے اور بڑی تباہی پھیلے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، کیٹیگری 5 اور کیٹیگری 6 اور فلانا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ جیسے جیسے قریب آتا جاتے ہیں، طوفان جیسے جیسے قریب آتا جاتا ہے تو اس کی کیٹیگریز بھی چینج ہوتی جاتی ہے اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ پھر خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ اب ویک ہو رہا ہے، راستہ بدل لیا ہے، اب یہ ہو گیا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو خطرناک طوفان شروع ہوا تھا سمندر سے، وہ ساحل تک آتے آتے صرف تھوڑی بارش برساتا ہے، چند خطرناک قسم کی مطلب ہوائیں ہوتی ہیں، درخت ورخت گر گیا، یہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا اور سمندری طوفان ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے طوفان آتے رہتے ہیں۔ جیسے کیٹرینا آیا تھا، اس بہت خطرناک طوفان تھا، اس کے اندر تقریباً 1800 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 125 بلین کا نقصان پہنچایا تھا اس طوفان نے، کیٹرینا نے، ہریکین کیٹرینا نے، اور 174 مائلز پر آور سے جو ہے نا ونڈ چل رہی تھی۔ اسی طرح ڈارین تھا، ڈارین 2019 میں آیا تھا، 185 مائلز پر آور سے اس کی ونڈ تھی، اور وہ بھی بڑا خطرناک تھا، کیٹیگری 5 کا وہ بھی تھا۔ اسی طرح ارما تھا 2017 میں، 185 مائلز پر آور وہ بھی تھا۔ اسی طرح ہاروی تھا، 134 مائلز پر آور وینڈ چل رہی تھی۔ ماریا تھا 2017 میں۔ تو اس طرح کے بہت سارے طوفان آئے جنہوں نے بڑی تباہی مچائی، لیکن سب نے تو کچھ طوفان ایسے تھے جو ہمارے PDN کی طرح سے تھے کہ جب شروع ہوئے تو بڑا ہنگامہ کہ جی حکومت چلی جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، لیکن وہ ساحل تک آتے آتے آپ نے اشر دیکھ لیا۔ میں نے سنا تھا کہ فلاں جگہ گجرانوالہ جلسہ ہوگا تو اس کے بعد حکومت ختم، ملتان میں جلسہ ہوگا تو اس کے بعد حکومت ختم، لاہور میں جلسہ ہوگا تو اس کے بعد حکومت ختم۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیسے، مطلب وہ جو تھوڑے لوگ بھی پہنچتے ہیں وہ کیسے پہنچتے ہیں، کیوں پہنچتے ہیں، کیوں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک جلسے میں سپوز 10 لاکھ آدمی ہیں، 11 پارٹی ہیں، 1 لاکھ سے بھی کم ایک پارٹی کے آدمی پہنچیں، 11 لاکھ ہو جائیں گے۔ بات تو جب ہے کہ ایک پارٹی کا جلسہ ہو اور اس میں اتنی تعداد ہو، لیکن یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب قوم کا جو ہے نقصان کرنے کے لیے اور ان کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے ہو رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی پارٹی سے، نہ PTI سے، لیکن ایک عام پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو میرے خیالات ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی سیاست ہے۔ کوئی بھی سیاست میں جب چاہے کسی پر جو چاہے الزام لگا دے، جو چاہے کہہ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ثبوت نہیں مانگتا، کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس۔ ابھی لاہور کے جلسے میں بلاول نے بڑی جوش میں تقریر کری ہے، او شور شرابہ، چیخنا چلانا شروع کیا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور ہم سے رابطہ نہ کیا جائے اور ہم اب فون نہیں اٹھائیں گے اور یہ نہیں کریں۔ آج کا دور ایسا دور ہے کہ جس میں آپ کی ہر کال ٹریس ہو سکتی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے، سب معلوم ہو جاتا ہے، ہر چیز کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو بھائی کوئی ان سے پوچھے کہ کس نے آپ کو کال کری تھی، کیا کیا تھا، کوئی اس کی آڈیو ریکارڈنگ ہے، کوئی اس کا کوئی پروف ہے۔ یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے ملنے جا رہا ہے تو اس کی بھی ویڈیو بن جاتی ہے کہ بھی فلاں جو شخصیت تھی وہ فلاں شخصیت سے جا کے ملی ہے، کوئی راز و نیاز ہو رہا ہے۔ آج کا دور تو ایسا دور ہے کہ کوئی بات چھپی رہ ہی نہیں سکتی، آپ نے بس کہہ دیں کہ جی کسی نے مجھے فون کیا تھا۔ تو بھائی جس نے فون کیا تھا
وہ تو 2 منٹ میں ٹریک ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم ہم جیسے عام لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، مگر یہ جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں کہ تو سارے فون ٹیپ ہوتے ہیں، ہر چیز مطلب ہوتی ہے سامنے، جو چاہے کہہ دو، مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور انہوں نے سرکس لگایا ہوا ہے، ایک ہوتا ہے نا سرکس ہوتا ہے کہ شہروں شہروں جاتے ہیں، وہاں اپنے کرتب دکھاتے ہوئے اور پیسے جمع کرتے ہوئے سب کرتے ہوئے، اور آخر میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی مطلب سرکس ہے ان کا، جو چلا رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، کسی کو بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اگر عمران خان کو، اگر پی ٹی آئی کو ہٹانا بھی چاہ رہے ہیں تو کس کی حکومت لانا چاہ رہے ہیں؟ کون کون ایسا شخص ہے کہ جو ان حالات میں پاکستان کو سنبھال سکتا ہے اور اس قوم کو سنبھال سکتا ہے؟ یہ سارے لوگ آزمائے ہوئے ہیں، جتنی بھی پارٹیاں جمع ہوئی ہیں، جتنے چور جمع ہوئے ہیں، سارے آزمائے ہوئے ہیں پہلے کہ انہوں نے کیا کیا، پاکستان کے لیے کیا کیا، پاکستانی عوام کے لیے کیا کیا۔ آج یہ شور کرتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے، غربت ہے، فلانا ہے۔ یار سندھ کے اندرون سندھ جا کے دیکھ لو، غربت کا جو عالم بھٹو کے زمانے میں تھا، وہ بھٹو زندہ ہے، آج بھی دیکھ رہا ہے وہی حالات۔ جب تک بھٹو زندہ رہے گا حالات وہی رہیں گے، کیونکہ بھٹو نہیں بدلنا چاہتا حالات۔ بھٹو چاہتا ہے کہ وہ جب زندہ ہے تو وہ اسی دور میں زندہ رہے جس دور میں اس کو مردہ قرار دیا گیا تھا۔ لہٰذا وہ نہیں چاہتا کہ یہ حالات بدلے جائیں، وہ نہیں حالات میں رہنا چاہتا ہے۔ کون سی کس جگہ کے مطلب مسلم لیگ نون نے کہاں کے حالات بدل دیے تھے؟ پنجاب کے کون سے، لاہور کو ٹھیک ہے شہر تھا بڑا بنا دیا، اس کے بعد آپ اندرون میں جائیں ذرا، وہاں دیکھیں جہاں حالت جو ہے وہی پہلے جیسی ہے۔ کہاں پہ کیا ترقی ہوئی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، سندھ میں کہاں پہ کیا ترقی ہوئی ہے مجھے بالکل مطلب یقین نہیں آتا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایسے لوگ، حامد میر نے کہہ دیا کہ جی ایسے لوگ جو کہ پنجاب کے بہت خلاف تھے، اختر مینگل ٹائپ کے لوگ، جو بلوچستان کے لوگ، اور جو پاکستان کے اشرف محمود اشرف زئی، یہ لوگ سب کہ پنجاب کے بہت خلاف تھے، اور یہ جو تھی، یہ جو اتحاد ہوا یہ ان کو مینار پاکستان کے سائے تلے لے کر آ گئے، جہاں وہ کبھی آنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ تو بھائی جب وہ اگر اتنے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں، حکومت کے خلاف ہیں، شہروں کے خلاف ہیں، تو پھر ان کے اوپر اعتبار کون کرے گا کہ جی وہ آ گیا اور وہ ان کو لے کر آ گیا، بہت بڑی بات ہوگی۔ تو یہ سب کیوں جمع ہوئے؟ مطلب یہ سب پاکستانی قوم کے ہمدرد ہیں، ان کے حالات بدلنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بدلنا چاہتا ہے، محب وطن لوگ ہیں یہ سارے۔ یار مطلب کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اکٹھا کیوں ہوئے ہیں، یہ کیوں مطلب یہ اس طرح سے کرتب دکھا رہے ہیں، کیوں اتنے پریشان ہیں، یہ اتنے غمزدہ کیوں ہیں قوم کے لیے، یہ ملک کے لیے اتنے زیادہ کیوں پریشان ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور ایسے لوگ، اللہ ہی مالک ہے بھائی، اگر لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو اللہ، مجھے نہیں یقین ہے کہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ جہاں بھی رہے تو میرا خیال ہے تفریحاً جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ لوگ اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، قوم کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے خیال سے، تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وقت دیا جا رہا ہے کہ، اور یہ جلسہ ہو گیا لاہور کا، اور لاہور کے جلسے ہونے کے بعد یہ میرا خیال ہے کہ جنوری کے آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لانگ مارچ ہوگا، یہ وہ میرا خیال ہے اس سے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی اس میں۔ یہ نہ اپنے گھر کے ہوئے، نہ اپنی قوم کے ہوئے، نہ اپنے ملک شہر کے ہوئے، نہ اپنے ملک کے ہوئے، کبھی بھی یہ کسی کے بھی نہیں ہو سکتے۔ ان پر بھروسہ کرنا بالکل بیکار ہے۔ اللہ حافظ۔